وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تمام تعریف اس اکیلے اللہ کے لیے ہے جس نے یہ پوری کائنات اور پوری یونیورس اکیلے بنایا۔ اسی اللہ کے لیے حمد و ثنا اور تعریف ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ ہمارا امتحان کر سکے، اور وہی اللہ اکیلا ہے جو بہت جلد ہم سب کو موت دے کر کے اپنے سامنے بلائے گا اور اس زندگی کا حساب لے گا۔ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ہم سے پہلے اس دنیا میں تھے، ہماری جگہ پہ رہتے تھے، ہماری مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست، فرینڈز، لیکن آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے؟ وہی خدا جس نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا واپس اپنے پاس بلایا، اسی طرح سے وہی خدا، وہی اللہ ہمیں بھی بہت جلد اپنے پاس بلانے والا ہے۔ اسی کے لیے یہ ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ جمعہ کے دن کا خطبہ رکھا گیا ہے تاکہ انسان بھولے نہیں، اور کوئی انسان اللہ کے پاس جا کے یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ تعالی ہمیں تو کوئی یاد دلانے والا نہیں تھا، ہم تو بھول گئے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ بہانہ اور یہ ایکسکیوز کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی موقع نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ہر 7ویں دن یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری سزا اور میری پکڑ، میرا پنشمنٹ بہت زیادہ دردناک اور وہی سب سے زیادہ پینفل ہونے والا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس طرح کی کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اسی چیز کی تیاری کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا کہ انسان اس وقت کو یاد رکھے جب وہ اللہ کے پاس جائے گا، پھر اس دنیا میں دی گئی چیزوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے اس کے لیے جنت یا جہنم کا آخری فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وہی الٹیمیٹ کامیابی ہوگی اور وہی الٹیمیٹ فیلئر اور ناکامی ہوگی، اس کے بعد کوئی کامیابی اور ناکامی نہیں ہونے والی۔ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنی کتاب بھیجی۔ اس کتاب کا پہلی تعلیم ہے کہ ایمان لاؤ
نماز پڑھو، گویا کہ نماز اللہ کی طرف چلنے کا پہلا اسٹیپ ہے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کیا۔ جس نے نماز چھوڑ دیا وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا، اور شیطان اسے کہاں لے کر کے جانے والا ہے یہ ہم کو معلوم۔ نماز کے بغیر اسلام نہیں۔ دوسری چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ، اس کی یاد کے علاوہ دنیا میں کہیں اور سکون ملنے والا نہیں۔ اگر آپ کہیں اور سکون ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں بھی تمہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تیسرا پوائنٹ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے مسائل کا حل، ہماری زندگی کے پرابلمز کا سولوشن صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں ہے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر خاتمے سے پہلے موت سے پہلے انسان اپنی غلطیوں کو سدھار لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ چاہے آسمان تک پہنچ گئے ہو، لیکن تم اگر اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ لیکن اگر اسی بے نمازی کی حالت میں مر گئے، اگر اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اگر اسی گناہ کی حالت میں مر گئے، مجرم کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ اب آئیے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس سے بات کی تھی، ایمان کے بعد سب سے اہم چیز اللہ کی نعمت، اللہ کی بلیسنگ اور فیور ہمارے اوپر کیا ہے؟ وہ ہے صحت۔ صحت کے بارے میں اکثر لوگ لاپرواہ اور کیئرلیس ہوتے ہیں، سب سے لاسٹ میں صحت پر دھیان دیتے ہیں، اور جب صحت ایک بار چلی جاتی ہے یاد رکھیے دوبارہ بہت مشکل سے آتی ہے۔ اس لیے صحت کے بارے میں جاننا، اس کے اصولوں پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت اس طرح کرنا کہ مرتے دم تک ہم کسی کے محتاج نہ ہوں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے والے رہیں، یہ انتہائی ضروری اور امپورٹنٹ۔ تو میں نے لاسٹ جمعے میں آپ کو بتایا تھا صحت کی مثال معلوم کیسی ہے؟ جیسے ہماری سواری، ہماری کار، ہماری گاڑی، بائک۔ آپ کو فار ایگزامپل اگر بنگلور جانا ہے اور راستے میں ہر جگہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو کیا آپ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی صحت خراب ہے، اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں، تو نہ دنیا میں آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں کوئی بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دوسروں پر بوجھ بن کر کے دنیا میں بھی رہیں گے، مرنے کے بعد بھی کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان پر توجہ دینا، اس کے بعد صحت پر دھیان دینا۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے صحت کے جو پلرز ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحت کے 4 ویلز ہیں، 4 پہیے ہیں۔ جس طرح ایک گاڑی کے 4 ویلز ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ کی صحت کے بھی 4 ویلز ہیں، 4 پہیے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے آپ کا دماغ، ٹاپ پہ یہ انجن ہے۔ آپ کی انجن اگر خراب ہو گئی ٹرین کی تو ڈبے کیا ہو جائیں گے؟ کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے آپ کا پیٹ۔ پیٹ اگر خراب ہے تو دماغ بھی خراب ہو جائے گا آپ کا۔
اور تیسرے نمبر پہ ہے پیر اور چوتھے نمبر پہ ہے نیند۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے برین کے اوپر، دماغ کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو لوگ جتنا زیادہ خوش رہتے ہیں اتنا زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ آپ آبزرو کیجئے گا، میں نے دیکھا۔ اور جو لوگ جتنا زیادہ دکھی ہوتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، اتنا زیادہ بیمار رہتے ہیں۔ اس کو الٹا بھی بول سکتے ہیں آپ، جو لوگ جتنا زیادہ بیمار رہتے ہیں اتنا زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اب ہمارا برین کا ہماری صحت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے لاسٹ ویک آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی ہمیں ٹینشن ہوتا ہے ہمارا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ٹینشن والے جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ٹینشن پالنے والوں کی میموری لاس ہو جاتی ہے، ٹینشن میں رہنے والے ڈپریشن کے بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں رہنے والے ان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور ٹینشن میں رہنے والوں کے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیور خراب ہو جاتا ہے، اور انٹسٹائن میں السر، زخم ہو جاتا ہے، اسٹمک کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اتنی اور بھی ساری بیماریاں ہیں وہ ہم نام نہیں لے سکتے۔ تو دماغ خراب تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پورا جسم آپ کا خراب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ گویا کہ آپ کی صحت کا راز اور سیکرٹ آپ کی خوشی میں ہے۔ آپ خوش ہیں تو صحت مند ہیں، خوش نہیں ہیں تو بیمار ہیں۔ یہ الٹیمیٹ اصول ہے۔ آپ دیکھیے گا کچھ لوگوں کو بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹرز کو دکھا دکھا کے تھک گئے، چیک اپ سارے کرا لیے، کوئی بیماری نہیں نکلتی ہے۔ کہاں سے بیماری رہتی ہے معلوم؟ برین سے، دماغ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں صحت دی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں خوش رہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ یہ آیت ذرا غور سے سمجھنے کی۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش رہتے اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سفیشینٹ ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول بھی ہمیں عطا کریں گے۔ یہ ان کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل اور اس کے احسان کی امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو جہاں رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے اگر تم خوش ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے اپوزٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹینشن سے منع کرتا ہے، رنج اور غم میں رہنے سے منع کرتا ہے۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت بنو اور ٹینشن مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے رہو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی پاورفل رہو گے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ کمزور آدمی ٹینشن میں رہتا ہے، یاد رکھیے۔ اب یہاں سے اصول کیا نکلتا ہے؟ کمزور آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، طاقتور آدمی ٹینشن میں نہیں رہتا، وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ اپنے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے
वला तहिनु वला तहजनु, तुम टेंशन करोगे तो जरूर कमजोर हो जाओगे। चुनांचे आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल यह है कि ठीक है, ये तो मालूम हो गया कि हमें खुश रहना है और टेंशन से बचना है, कैसे? तो इसके लिए मैंने 6 पॉइंट्स आपके लिए इजी, आसानी के लिए मैंने नोट किए हैं। आप अगर इन पर अमल करते हैं और अपने घर वालों को बताते हैं तो इंशाअल्लाह आज से आप एक हैप्पी लाइफ जिएंगे जहां भी हैं, और आपके घर वाले भी इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे। तो इन्हें नोट करना आपको। देखिए, खुशी का ताल्लुक हमारे दिमाग से है, सिचुएशन से नहीं है। मालूम है आपको? उसकी मिसाल यह है, एक आदमी झोपड़ी में रह के भी खुश रहता है और एक आदमी महल में रह के सुसाइड कर लेता है। आपने देखा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? हमने देखा। अभी पिछले ही दिनों एक आईएएस का आया था। अब आईएएस बनने के लिए लोग ख्वाब देखते हैं। आईएएस की वहां पे पहुंचने के बाद क्या चीज की कमी है? मेंटली अपने आप को गोली मार लिया, मर गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, बेंगलोर की बात है। ऐसा क्यों होता है? हमारी खुशी का ताल्लुक, हमारे टेंशन का ताल्लुक सिचुएशन से नहीं है, हमारे दिमाग से है। तो पहले नंबर पे हमें क्या याद रखना है कि हमारी असल सिचुएशन और कंडीशन यहां पर क्या है, दुनिया में हमारी हैसियत क्या है। अगर ये समझ लेंगे तो आपका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि दुनिया में हम जैसा चाहें वैसी जिंदगी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिए, इस बात को पहले एक्सेप्ट कीजिए। क्यों? ये दुनिया आपकी नहीं है। किसकी दुनिया है ये किसकी दुनिया है? अल्लाह की दुनिया है। तो यहाँ हमारे हिसाब से काम नहीं होंगे, अल्लाह ताला के हिसाब से काम हो। हमारी पोजीशन यहाँ पे क्या है? हर दिन हमें बताया जाता है इय्याका नअबुदु, हम गुलाम हैं यहाँ पे। और गुलाम का काम क्या होता है? अगर कोई गुलाम और नौकर है तो कंपनी अगर बोलेगी तुम जाके उस चेयर पे बैठो, वहां बैठेगा, वहां से हटाया जाएगा, वहां बैठेगा, वहां से कहा जाएगा गेट पे जाओ तो गेट पे जाना है उसे। उसका कोई राइट नहीं होता। जो मिल जाए वो काफी है। तो पहली चीज जो हमें याद रखना है दुनिया में वो क्या है कि हम यहाँ पर गुलाम और नौकर हैं। अल्लाह ताला जैसा चाहेगा वैसी हमारी जिंदगी रखेगा। हमारे हिसाब से जिंदगी यहाँ पे चलने वाली नहीं है। ये अगर एक बात याद रखे तो आधा टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाता है। टेंशन कब होता है? जब हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से जिंदगी नहीं। मैं चाह रहा था कि मेरी बीवी अच्छी मिले, अच्छी नहीं मिली, टेंशन में आ गए। मैं चाह रहा था कि मेरी औलाद बहुत अच्छी हो, औलाद अच्छी नहीं हुई, टेंशन में आ गए। मैं चाह रहा था मेरा कारोबार कामयाब हो, कारोबार कामयाब नहीं हुआ, टेंशन में आ गए। तो ये उस वक्त होता है जब आपको ये पता नहीं होता कि आप इस दुनिया में एक स्लेव हैं, एक गुलाम हैं, एक नौकर हैं। इस चीज को पहले नंबर पे एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट, ये दिमाग से ताल्लुक। जब आपको कोई तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आए और किसी की तरफ से आए, तो उसको सोचने का 2 तरीका होता है। एक तरीका यह है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। और दूसरा तरीका यह होता है ये नॉर्मल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है मौज मस्ती करने के लिए। अल्लाह ताला ने दुनिया में किस लिए भेजा है? आराम करने के लिए। 10वीं जगह बोला अल्लाह वाला नबलुवन्नकुम, तुम्हारा टेस्ट करेंगे हम, तुम्हारा इम्तिहान होगा। कैसे कैसे होगा? कभी औलाद मर जाएगी, कभी माल तबाह हो जाएगा, कभी लोग कमेंट करेंगे, कभी लोग मर्डर करने की कोशिश करेंगे। हर तरीके से तुम्हारा टेस्ट होगा। अल्लाह की तरफ से भी होगा और अल्लाह ताला लोगों के जरिए से भी तुम्हारा टेस्ट लेगा। तो जैसे ही हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, एक तरीका सोचने का यह है कि ये मुसीबत आ गई, बहुत मैं बदकिस्मत हूं,
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے گا، ہمارا امتحان کر رہا، اب وہ چاہے جس کے ذریعے سے ہو، فیملی کے ذریعے سے ہو، سوسائٹی کے ذریعے سے ہو، حکومت کے ذریعے سے ہو، مال میں نقصان کر کے ہو، ہمارا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا، ٹھیک ہے۔ اور اب تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ پریزنٹ میں جینے کے بجائے پاسٹ اور فیوچر میں جیتے رہتے ہیں۔ انہیں ہمارے ساتھ کیا کیے، ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہماری بہن نے ایسا کیا، ہماری بیوی نے ایسا کیا، دوست نے دھوکہ دیا، پاسٹ میں جیتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ ماضی کو، پاسٹ کو، گئے ہوئے زمانے کو، حالات کو، واقعات کو بھول جائیے، موجودہ زمانے میں زندہ رہنے کی کوشش کیجیے۔ کیوں؟ جو چلا گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک صاحب نے بہت اچھی دی کہ آپ 10 لوگ جا رہے ہیں، ایک آدمی مر گیا، آپ نے کیا کیا؟ اس کو اپنے کندھے پہ لاد لیا، پھر آگے گئے، پھر ایک آدمی مر گیا، دوسرے کو کندھے پہ لاد دیا، پھر تیسرا آدمی مرا، تیسرے کو آپ نے کندھے پہ لاد دیا۔ اب بتائیے آپ کتنی دور آگے چلیں گے؟ چلیں گے کہ آپ بھی مر جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ جو مر گیا اسے کیا کرنا؟ اس کی جگہ پہنچا دیجیے اسے۔ تو جو حالات، جو واقعات گزر گئے، کسی سے کوئی تکلیف ہوئی، دھوکہ ہوا، نقصان ہوا، اسے بھول جائیے، اسے رٹیے گا، دماغ میں رکھیے گا، تو آپ کا دماغ خراب ہوگا اور آپ کا جسم بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں جو دماغ کے لیے۔ اب 3 کام ہیں کرنے کے لیے، یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ سکون میں رہیں گے۔ نمبر 1، اللہ سے کنیکٹ ہو جائیے۔ کیوں؟ خوشی اور غم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے سورہ نجم آیت نمبر 43 میں فرمایا، وہ اضحک و ابکا، وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ تو خوشی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، غم بھی اسی کے ہاتھ میں۔ اب آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ لوگوں سے بھی دور ہیں، تو آپ بھول جائیے کہ آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ جتنا پیسہ کما لیں، جتنے بڑے پوسٹ پہ پہنچ جائیں، ٹینشن اور ڈپریشن سے آپ کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح النسائی کی 3939 نمبر حدیث ہے، فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری خوشی، میری ہیپینس کہاں ہے؟ پیسے میں، کار میں، کاروبار میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتایا وہی خوشی ملے گی، اس کے علاوہ کہیں ڈھونڈیں گے نہیں ملے گی۔ فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری خوشی نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آتی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ سائیکولوجسٹ کو، سائیکیٹرسٹ کو، اور دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ کبھی توفیق ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر مصیبت آئی ہے، میری مدد کیجیے؟ کبھی نہیں۔ کبھی قرآن کھول کے دیکھا؟ قرآن اور نماز چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کے خوشی نہیں مل سکتی، اسی میں خوشی ہے۔ تو اللہ سے کنیکٹ ہوئیے، پہلا پوائنٹ۔ اور میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں، آپ دیکھیے کوئی ایسا آدمی جو نمازوں کا پابند رہا ہو، جس کا قرآن سے کنیکشن ہو، کبھی اسے ڈپریشن کی بیماری ہوئی ہے تو مجھے آ کے بتائیے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، یہ اوپر سے تعلق ہوا، پہلا کام۔ دوسرا کام معلوم کیا ہے؟ کہا جاتا ہے آپ جو چیز چاہتے ہیں، آپ جیسا کریں گے اسی طرح آپ کو ملے گا۔ اردو میں بولتے ہیں ٹٹ فار، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انگلش میں بولتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، آپ جیسا کریں گے اسی طرح آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو دوسرا پوائنٹ یہاں سے نوٹ کیجئے، لوگوں کو خوشی دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود خوش رکھے گا۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے 2699، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی دنیا میں لوگوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، ان کو خوشی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دنیا میں آسانی پیدا کرے گا، آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
थोड़ा तावीज़ दे दीजिए, बहुत मामला खराब चल रहा। और हिंदू पंडित जी के पास जाते हैं। जो आप चाहते हैं वो दूसरों को दीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की गारंटी है। आप देखिए दुनिया में वही लोग ज्यादा कामयाब हैं, किसी भी पोस्ट पे हो, जो लोगों के मसाइल हल करते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों के काम आते हो, लोगों को खुश करते हो। लोगों को दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला सेल्फिश इंसान कभी दुनिया में खुश नहीं रह सकता। और मैं, ये तो हदीस की बात हुई, आज रिसर्च भी बता रही है। एक किताब है द हैकिंग ऑफ अमेरिकन माइंड्स, उसमें रिसर्च करके रॉबर्ट एच, एक प्रोफेसर है, उसने लिखा है कि अब ये बात साबित हो चुकी है कि खुशी पैसे में नहीं है, कारोबार में नहीं है, ओहदे में नहीं है, पोस्ट में नहीं है, चैरिटी में है। इसलिए आप देखिए दुनिया के जितने बड़े बड़े अरबपति हैं सब क्या करते हैं, अब किसी ने अपनी हाफ प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है, किसी ने 80% डोनेट कर दिया, बिल गेट्स ने 80% डोनेट किया। क्यों? वो दुनिया के लिए कर रहे हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला क्या बोल रहा है, तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें लोगों को भी खुश करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब भी प्रॉब्लम आए आपके पास तो आप प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, सॉल्यूशन पे काम कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ टूट गया, अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ हो मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, तो क्या मेरे प्रॉब्लम सही हो जाएंगे? मेरे पास पैसे की कमी है, अब घर में बैठ के मैं रो रहा हूँ मेरे पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। पैसा नहीं है तो पैसा हासिल करने की कोशिश कीजिए। सेहत नहीं है तो सेहत के बारे में सोचने के बजाय सेहत हासिल करने की कोशिश कीजिए। तो तीसरा पॉइंट यह है कि आप प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशन पे सोचिए और सॉल्यूशन पे काम कीजिए। और आखिरी पॉइंट, लास्ट, वो ये है, आप एक मेंटोर, एक लाइफ कोच, एक गुरु रखिए कि जब आप पर कोई मुसीबत आए तो आप उससे जा करके पूछ सकें, हल करा सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग थे, जब भी कोई परेशानी आती थी तो वो क्या करते थे? घर में बैठ के रोते थे क्या? लोगों को दुखड़ा सुनाते थे क्या? नहीं। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉर एग्जाम्पल, पता चला 10,000 की फौज मदीने पे हमला करने आ रही है, तो आपने क्या किया? टेंशन में चले गए? बड़े बड़े सहाबा को बुलाया और मशवरा किया क्या करना चाहिए। फिर आपने एक सहाबी के मशवरे पे अमल किया और मदीने को प्रोटेक्ट किया। तो लास्ट पॉइंट सबसे अहम है कि आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे आदमी को जिसको आप समझते हैं कि इसको दीन का भी अच्छा इल्म है, दुनिया का भी अच्छा इल्म है, अपना मेंटोर, लाइफ कोच और गुरु बनाइए। जब भी आप पर कोई मुसीबत और परेशानी आए तो उन खास, एक दो चार भी हो सकते हैं, उन खास लोगों से मशवरा कीजिए। हर आदमी से आप अपने मसाइल शेयर करेंगे तो वो भी बर्बाद होगा, आपको भी बर्बाद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर बनाना है और आप डॉक्टर से जाके पूछ रहे हैं तो क्या करेगा? वो आपको ऐसा नक्शा बताएगा कि वो नक्शा आपके सर पे आके गिरेगा। आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप इंजीनियर को जाके बता रहे हैं तो क्या होगा? आपकी सेहत अच्छी होगी कि खराब हो जाएगी? और खराब हो जाएगी। तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है पूरे खुतबे का? आपको अगर सेहतमंद रहना है तो खुश रहने की आदत डालिए, खुश रहने की आदत डालिए। खुश रहने वाले ज्यादा सेहतमंद रहते हैं, टेंशन में रहने वाले हमेशा बीमार रहते हैं, ये याद रखिए। खुश कैसे रह सकते हैं? आप ये सोचिए कि ये दुनिया आपके आराम के लिए नहीं बनाई गई है। यहाँ चैलेंजेस आएंगे, अल्लाह की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। उसे हैंडल कैसे करना और उन चैलेंजेस को फाइट कैसे करना, ये करते हुए मैंने जो 3 फार्मूले आपको बताए। नंबर 1, अल्लाह से कनेक्ट होइए क्योंकि खुशी और गम उसी के हाथ में। नंबर 2, लोगों को खुशी दीजिए अल्लाह के दीन के दायरे के अंदर रहते हुए, नाजायज तरीके से नहीं। और नंबर 3, प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशन पे काम कीजिए, उन पे सोचिए। और नंबर 4, अपनी जिंदगी का कोई गुरु, कोई लाइफ कोच, कोई मेंटोर बनाइए कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप उससे शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आज से ये 6 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं
تو آپ کی زندگی خوشی کے ساتھ گزرے گی، ہیلدی لائف گزاریں گے آپ، اور موت تک آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی ایسی پریشانی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے بعد اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی صحت مند رکھے، ہمارے بچوں کو بھی صحت مند بنائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں جو صحت کی دوسری ویل ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔